السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب، زبردست اور حکیم ہے، وزڈم رکھتا ہے۔ یہ سورۃ الحشر کی پہلی آیت ہے جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کا حسب معمول نام، یہ اس کا نزول اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یعنی تاریخی پس منظر کیا ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کی تاریخی پس منظر کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اس میں یہودیوں کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا، یہودی کیسا آئے، کیسا بسے، حالانکہ ان کے پیشوا بھی ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی یہودیت اور نصرانیت جو ہے آئی ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ ایک اللہ کی بندگی کرنا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو یہ لوگوں نے، یہودیوں نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ پھر بہت سارے تحریفات کیے، بہت سارے چینجز اور ایڈیشن کیے، جو اللہ کی کتاب توراۃ، انجیل کی شکل میں جو ان کے پاس آئی تھی، ان تعلیمات کو جوں کا توں ماننا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کے اندر چینجز کی، جو چیزیں ان کے نفس کے مطابق، ان کے خواہشات کے مطابق، دل یہ کہتا ہے، دل یہ مانتا ہے، باپ رسم کے مطابق، جو روایات چلی آ رہی تھی ان کو چھوڑے نہیں ہو، بلکہ ان چیزوں کو اس کے اندر ڈالے، اور جو چیزیں نہیں چاہیے تھا اس کو لوگوں نے نکال دیے۔ تو اسی لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جب نازل کیا تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ اب انسان چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس کے اندر کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ وہ کتابوں میں چینجز آئے، لوگوں نے اس کے اندر تحریف کیا، لیکن اب قرآن کو جو ہے کوئی چینج چاہتے ہوئے 1444 سال ہو گئے الحمدللہ، تو ابھی تک نہ اس کے زیر میں، نہ زبر میں، نہ پیش میں جو ہے کوئی اس کے اندر ترمیم نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ، اور قیامت تک جو ہے ایسے ہی رہے گی۔ تو اس کے تعلیمات بھی جو ہے قیامت تک جو زمانہ آتا رہے گا ان زمانوں میں اس کے تعلیمات اپلیکیبل رہیں گے۔ کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ بھئی یہ تو اس دور کی باتیں تھی، یہ تو 1400 سال پہلے والی باتیں تھی، آج زمانہ بدل گیا، آگے ہو گیا، کمپیوٹر ایج آ گیا، اسپیس ایج آ گیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی عروج پر ہے، یہ کہاں پرانا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے یہ معجزاتی کتاب ہے، اس کے جو سبجیکٹس ہیں، ٹاپکس ہیں، جتنی بار ہم پڑھیں گے وہ تازہ ہوتے رہیں گے، اور ہمیں نئے نئے اشارات جو ہے نا دیتے جائیں گے، خصوصاً آفاق اور انفس کے بارے میں، اسپیس اور ہیومن بینگز کے بارے میں، اور جو چیزیں مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر یہ کیے، حیرت انگیز نشانیاں جو ہے وہ ہمیں ملتے جائیں گے۔ انسان جتنا یہ کرتا جائے، غور کرتا جائے، محنت کرتا جائے، ڈسکور کرتا جائے، انوینٹ کرتا جائے، نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی۔ کتنے بار بھی یہ پڑھی جانے والی کتاب، یہ کبھی انسان جو اس سے بور نہیں ہوگا، اور جب سمجھ کے پڑھیں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے تو چونکہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے ہر لفظ لیے 10 نیکی تو ملے گا، لیکن اصل جو اس سے مقصد جو ہم کو حاصل کرنا ہے وہ کیا ہے؟ گائیڈنس ہے، رہنمائی، ہدایت ہے۔ یہ زندگی ہم کو کیسے گزارنا ہے؟ کئی راستے ہیں دنیا کے اندر، مختلف راستے ہیں، لیکن یہ کتاب ہم کو بتائے گی سیدھا راستہ کون سا ہے۔ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دے گا۔ سیدھا راستہ کہاں ہے؟ سیدھا راستہ ہے قرآن مجید کے اندر ہے۔
تو اس کے لیے جو ہے نا ہم وقت نکالنا چاہیے. ہمارے پاس دن میں کتنے منٹس ہیں؟ 1440 منٹس ہیں ہمارے پاس، 1440. اس میں سے 15 20 25 منٹ نکال کر تو قرآن مجید کا جو ہے ہمیں مطالعہ 2-3 آیت ترجمانی پڑھنا چاہیے. یہ کتاب کا مطالعہ جو ہے ہم کو طاقت دے گی، ہم کو ہمت دے گی. جو چیلنجز، جو ڈیفیکلٹیز، جو مشکلات، جو بیماریاں، جو مصائب آئیں گے تو یہ کتاب ہم کو جو ہے اس کے پڑھنے سے، سمجھنے سے، عمل کرنے سے ہم کو کیا ملے گا؟ شفا ملے گا. دل کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو یہ دور کرے گی. دل کی بیماریاں، کینہ، کپٹ، حسد، گھمنڈ، تکبر، غرور، وہ تمام چیزوں کو جو ہے یہ کتاب نکال دے گی اور انسان کو مطمئن کرا دے گی، سیلف کنٹینٹ کرا دے گی. تو انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے سورۃ الحشر کا مطالعہ کریں گے. حشر کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا کرنے والے. یہ دوسری آیت کے فقرے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر سے ماخوذ ہے. مراد یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ الحشر آیا ہے. اس کا زمان نزول، یہ صورت کب نازل ہوئی؟ بخاری اور مسلم میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس طرح سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا تذکرہ کیا، اور یہ ادھر غزوہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اس کو غزوہ کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شامل رہے، اسے غزوہ کہتے ہیں جنگ میں. اور اس جنگ کو سرائے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل حال نہیں تھے. تو یہ اس کے بعد حضرت سعید بن جبیر کی دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ قل سورۃ النذیر، یعنی یوں کہو کہ یہ سورہ نذیر ہے. یہ قبیلہ تھا بنی نذیر، یہودیوں کا قبیلہ مدینے کے باہر تھا، مدینے میں تھا، تو اس کے تعلق سے یہ تذکرہ ہے. تو ان سب کے متفقہ بیان یہ ہے کہ اس میں جن اہل کتاب کے نکالے جانے کا ذکر ہے ان سے مراد بنی نذیر ہیں، یعنی مدینہ سے ان کو باہر نکال دیا گیا تھا. یزید بن رومان، مجاہد اور ان کا قول یہ ہے کہ از اول تا آخر یہ پوری صورت اسی غزوے کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی بنو نذیر کے بارے میں. اب رہا یہ سوال، یہ غزوہ کب واقع ہوا؟ یہ جنگ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے کب واقع ہوا؟ امام زہری نے اس کے متعلق عروہ بن زبیر کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ جنگ بدر کے 6 مہینے بعد. جنگ بدر کب ہوئی؟ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے 1 سال بعد جنگ بدر ہوئی. تو اس کے 6 مہینے بعد جو اس کا ایک ریفرنس ہم کو ملتا ہے. لیکن ابن سعد، ابن ہشام اور دوسرے جو ہے اسے ربیع الاول یعنی 4 ہجری کا واقعہ بتاتے ہیں، اور یہی صحیح ہے کیونکہ تمام روایات اس امر میں متفق ہیں. یہ غزوہ بئر معونہ کے سانے کے بعد پیش آیا تھا، اور یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بئر معونہ کا سانحہ جنگ احد کے بعد رونما ہوا ہے، نہ کہ اس سے پہلے ہے. جنگ احد کب ہوئی؟ جنگ بدر کے دوسرے سال یعنی تیسرے سال، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی. تو یہ جس سے متعین ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ صورت اس وقت نزول ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان صورتوں کا جو نزول، حالات حاضرہ کیا وہ حالات تھے، کب نزول ہوا، کیسے رہنمائی ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں سے کیسے استفادہ کیا، کیسے چیزوں کو عکس کیا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اب اس کے بعد ہم جو ہے اس کا تاریخی پس منظر مطالعہ کریں گے. تاریخی پس منظر یعنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، یہ ذرا اہم ہے. یہ جیسے ابتدا میں ہمارے سامنے بات آئی، یہود اور نصرانی جو ہے یہ جیوس اور کرسچینٹی ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات توحید پر مبنی تھی،
لیکن یہ لوگوں نے ملاوٹ کر کے اس کے اندر نیا یہ کرے. تو یہود کی تاریخ جو ہے اس کے اندر ہے، تھوڑا سا ہے ذرا لینتھی، انشاءاللہ کلیئرٹی کے لیے یہ کرنے کے لیے ہم اس کو مطالعہ کریں گے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ طیبہ اور حجاز یعنی مکہ کہ مدینہ ہی کہ یہودیوں کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لی جائے، کیونکہ اس کے بغیر آدمی ٹھیک یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرکار ان کے مختلف قبائل کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کے حقیقی اسباب کیا تھے. آپ جب ہجرت کر آئے مکے سے مدینہ تو پہلے سے کچھ یہودی قبیلے جو ہے بسے ہوئے تھے، پھر آپ نے ان کے ساتھ جو ہے کچھ معاہدے کیے، ایگریمنٹس کیے، تو وہ ایگریمنٹس الگ الگ یہ ہیں. تو عرب کے یہودیوں کی کوئی مستند اوتھینٹک ہسٹری تاریخ موجود نہیں ہے. انہوں نے خود اپنی کوئی ایسی تحریر کسی کتاب یا خطبے کی شکل میں نہیں چھوڑی جس سے ان کے ماضی پر کوئی روشنی پڑ سکے. اور عرب سے باہر کے یہودی مورخین یعنی ہسٹورینز اور رائٹرز نے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جزیرۃ العرب میں آ کر وہ اپنے بقیہ ابنائے ملت سے بچھڑ گئے تھے، اور دنیا کے یہودی سرے سے ان کو اپنوں میں شمار ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے عبرانی تہذیب، زبان، حتیٰ کہ نام تک چھوڑ کر عربیت اختیار کر لی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کب تھا؟ آج سے تقریباً 4,000 سال پہلے تھا ابراہیم علیہ السلام کا. جو قربانی ہم کرتے ہر سال، جو سنت ہے، وہ اتنے سالوں سے چلی آ رہی ہے. اب ان کے بعد کی یہ پیداوار ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کب آئے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے ہے. یعنی اب یہ جو 2022 چل رہا، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. بیفور کرائسٹ، آفٹر کرائسٹ کر کے بولتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ AD ہے، آفٹر ڈیتھ آف دا کرائسٹ. تو 2022 ایئرس ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے 1400 سال ہوئے. یعنی 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور ان سے پہلے یہودی آئے تھے. وہ ایک سمجھو 600,000 سال جو ہے پہلے وہ لوگ آئے تھے. تو یعنی تقریباً 2000 سال کا گیپ کے بعد میں جو ہے یہودیت اور یہ پھر یہ نصرانیت جو ہے آئی ہے. یہ سمجھ کے کہ چلو حجاز یعنی مدینہ کے آثار قدیمہ میں جو کتبات ملے ہیں، ان میں پہلی صدی عیسوی سے قبل یہودیوں کا کوئی نشان نہیں ملتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے پہلی صدی عیسوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں کوئی ان کا نشان ہے، اور ان میں بھی صرف چند یہودی نام ہی پائے جاتے ہیں. اس لیے یہود عرب کی تاریخ کا بیشتر انحصار ان زبانی روایات پر ہے جو اہل عرب میں مشہور تھے، اور ان میں اچھا خاصا حصہ خود یہودیوں کا اپنا پھیلایا ہوا تھا. پہلے ہسٹری کیسا آتی تھی؟ اورلی، مطلب منہ زبان ایک کے بعد ہے، لوگوں نے اپنے زبان سے ان کو سنایا، انہوں نے کسی اور تھرڈ پرسن کو، پھر فورتھ پرسن کو، ایسا ہوتے ہوتے ہسٹری آتے تھے. رائٹنگ کا بعد میں آیا. رائٹنگ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی اترتی تھی تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ پتوں پر لکھ لیتے تھے، اور چمڑے پر لکھ لیتے تھے، اور ہڈیوں کے اس کے اوپر لکھتے تھے، یا جو چیز اویلیبل. بعد میں جو ہے نا پیپر یہ ہوا. تو اس طریقے سے زیادہ کر کے اورل ٹرانسفارم ہوئی ہسٹری، جو ہے نا اورل آتے گی. تو حجاز کے یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخر عہد میں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے. اس کا قصہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لشکر یثرب کے علاقے سے عمالقہ کو نکالنے کے لیے بھیجا تھا، اور اسے حکم دیا تھا کہ اس قوم کے کسی شخص کو زندہ نہ چھوڑیں. بنی اسرائیل کے اس لشکر نے یہاں آ کر فرمان نبی کی تعمیل کی، مگر عمالقہ کے بادشاہ کا ایک لڑکا بڑا خوبصورت جوان تھا، اسے انہوں نے زندہ رہنے دیا، اور اس کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین واپس پہنچے لوگ. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. ان کے جانشینوں نے اس بات پر سخت اعتراض کیا کہ ایک عمالقی کو زندہ چھوڑ دینا
نبی کے فرمان اور شریعت موسوی کے احکام کے سری خلاف ورزی ہے۔ وہاں پر اختلاف ان کا حکم تھا کہ سب کو یہ کر دینا، لیکن انہوں نے ایک بچے کو زندہ لے کر آئے۔ اس بنا پر انہوں نے اس لشکر کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا، انہوں نے نکال دیا۔ ایک معاملی یہ تھا، عمل تھا، لیکن کیسے سخت تھے کہ بھائی تم نے ایسا ہی کیا، خلاف ورزی کی، تو اب تم ہمارے اس میں نہیں، تم نکل جاؤ۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو کیا کر اپنے جماعت سے خارج کر دیا اور اسے مجبوراً یثرب آ کر یہیں بس جانا پڑا۔ تو وہ یہ تھا وہ ٹکڑا، وہ آ کے کہاں بسا؟ یثرب، مدینہ میں بس گیا وہ۔ تو یہ اس طرح یہودی گویا اس بات کے مدعی تھے کہ وہ 1200 برس قبل مسیح سے یہاں آباد ہے۔ تو 1200 برس قبل مسیح یعنی کتنا ہو گیا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام سے 1200 سال پہلے، تو یہ تھا، یہ بسے وہاں پر، یعنی 1200 ایئرس بیفور یہودی جو ہے آئے سمجھو، یا 100 سال پکڑو، 1300 1400 سال بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو 1200 سال پکڑ سکتے اپن۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3000 سال پہلے یہودیت یہ ہوئی، کرسچینٹی 2000 سال پہلے، 3200 سال پہلے یہودی، 2200 سال پہلے کرسچینٹی وجود آئی سمجھو۔ یہ اس کا ہسٹوریکل یہ ہے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ وہاں آ کے بس گئے، لیکن در حقیقت اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس وقت پیپر نہیں تھا اور اورلی ہسٹری ایک منہ سے دوسرے منہ پہنچتی تھی، تو اس کا یہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ اور گمان یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ افسانہ اس لیے گھڑا تھا کہ اہل عرب پر اپنے قدیم الاصل اور عالی نسب ہونے کی دھونس جمائے۔ یہ ان کا یہ تھا کہ اپنا رعب جمائے کہ ہم یہاں کے، ہم تم سے پہلے بستے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے، رعب قائم کرنا، یہ ان کا یہ تھا کہ ہم 1200 سال پہلے، تمہارا اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کب آئے؟ 1500 سال بعد ہے، ایسا دھونس جمانے کے لیے یہ تھا۔ تو یہ دوسری یہودی مہاجرت خود یہودیوں کی اپنی روایت کے مطابق 587 قبل مسیح میں ہوئی، جبکہ بابل کے بادشاہ نجت النظر نے بیت المقدس کو تباہ کر کے یہودیوں کو دنیا بھر میں تتر بتر کر دیا تھا۔ عرب کے یہودی کہتے تھے کہ اس زمانے میں ہمارے متعدد قبائل آ کر وادی القریٰ، تیمہ اور یثرب میں آباد ہو گئے تھے، لیکن اس کا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ بعید نہیں کہ اس سے بھی وہ اپنی قدامت ثابت کرنا چاہتے ہوں۔ در حقیقت جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا، یہ جو ایریا ہے مڈل ایسٹ کا، پیلسٹین، سیریا، جارڈن، سعودی، اور یہ جو تمہارا کویت، قطر، یہ جو ایریا بہت ہسٹوریکل ہے یہ۔ اس کے مقابلے میں امریکہ 450-500 سال پہلے ہی ایجاد ہوا۔ اس سے پہلے امریکہ کا وجود تھا، لیکن وہاں پر کوئی بستے نہیں تھے، آبادی نہیں تھی۔ دوسرے امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، وہ کوئی نہیں تھا۔ اور یورپ کے اندر فرانس، جرمنی، UK اور بیلجیم وغیرہ، یہ کنٹریز بھی کوئی خاص آبادی نہیں تھی۔ یہ جو ایریا تھا بہت فرٹائل تھا اور یہاں پہ آبادی بسا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ وہ کتنے سال پہلے، ابراہیم علیہ السلام 4,500 سال پہلے اسی علاقوں میں، کنعان کا علاقہ، عراق کا علاقہ، عراق سے نکل کر فلسطین، شام، حجاز ہو جاتے ہیں 4,500۔ تو یہ ایریے کی ہسٹری جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے پڑھنے میں اگر انٹرسٹ بھی آتا ہے کیسے ڈیولپمنٹ ہوا، کیسے بسے لوگ، کیسے انبیاء، نبی، اور کئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بھیجا۔ بنی اسرائیل کے اندر کئی انبیاء آئے، تو یہ 4,500 کا جو سال کا جو عرصہ ہے بنی اسرائیل کا، کئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو خوشخبری دیں، کس بات کی؟ کہ اگر تم اللہ کی بندگی کریں، اچھے کام کریں، آخرت پر ایمان رکھیں گے تو تم کو جنت ہے، اور اگر تم خلاف ورزی کریں گے
ہاں تو نافرمانی کریں گے تو پھر تمہارے کو جہنم ہے۔ تو یہ ہسٹری اس کی بہت اہم ہے، یہ یو ای کی لے لو یا تمہارے سعودی کی، اس کی پیلسٹین کی، بہت یہ ہے۔ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے انبیاء کو نماز پڑھائے نا میرے بیت المقدس میں، تو سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ تو جتنا ہم یہ جائیں گے تو کلیئرٹی جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہم کو یہ ہیں ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے تھوڑا ہم کو جو ہے نا جاننا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف یہ اسلام، جو ہے نا ہم کو تھوڑی بہت جو ہے نا بیسک ہسٹری ہم کو جاننا چاہیے۔ تو اس نے جو ہے سب ایک بار کیا، اس دور میں بہت سے یہودی قبائل بھاگ کر کیا کریں حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے، کیونکہ یہ علاقہ فلسطین کے جنوب میں متصل واقع تھا۔ یہاں کر انہوں نے جہاں جہاں چشمے اور سرسبز مقامات دیکھے وہاں ٹھہر گئے، اور پھر رفتہ رفتہ اپنے جوڑ توڑ اور سود خوری جو ہے انٹرسٹ پہ اکانومی چلانا، اس کے ذریعے سے ان پر قبضہ جما لیا۔ ایلا، مکھنا، تبوک، تیمہ، وادی القریٰ، فدق اور خیبر پر ان کا تسلط اسی دور میں قائم ہوا، اور بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی بہدل اور بنی قینقاع بھی اسی دور میں آ کر یثرب پر قابض ہوئے۔ تو اس طریقے سے یہ قبیلے جو ہے یہودی قبیلے مدینہ میں آ کر جو ہے نا یہ 1200 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے جو وہ لوگ اس پر قابض ہوئے۔ تو اور بھی ہے ہسٹری انشاءاللہ، آئندہ ہم اس کو مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور قرآن مجید سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔